السلام علیکم دوستو۔ ہندوستان کی سرزمین نے کثیر سلاطین اور فرمانروا دیکھے جو تخت اقتدار کے وارث بنے اور گزرتے وقت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے گئے۔ کچھ اقتدار کی ہوس کا نشان ہوئے اور کچھ عدل و انصاف اور سیاسی و دینی بصیرت کی وجہ سے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ سن 1206 سے 1290 تک ہندوستان میں ایک ایسی حکومت بھی اقتدار میں آئی جو غلاموں کی تھی اور جسے خاندان غلامہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد شہاب الدین غوری کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے رکھی۔ خاندان غلامہ کے دوسرے حکمران سلطان شمس الدین التمش نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم خاندان غلامہ کے اس عظیم مجاہد حضرت سلطان شمس الدین التمش کی مختصر تاریخ پیش کریں گے۔ شمس الدین التمش ترکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق ان کے بھائیوں نے مثل سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی ان کے ساتھ غیر معمولی محبت کے سبب حسد و رقابت میں ان کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ترکستان سے ہوتے ہوئے پہلے غزنی اور اس کے بعد دہلی فروخت کیے گئے، جہاں قطب الدین ایبک نے 1 لاکھ روپے کی عوض ان کو ایک تاجر سے خرید لیا اور وہ اپنی فہم و فراست اور مجاہدانہ کردار کی بدولت نہ صرف فوج کے جرنیل مقرر ہوئے بلکہ ان کی ہونہاری اور تابعداری کی بدولت قطب الدین ایبک نے ان کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد ان کا نااہل بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تو سلطنت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ تب شمس الدین التمش نے سن 1211 میں حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اقتدار سلطنت اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد ان کو کئی شورشوں اور بغاوتوں سے نبرد آزما ہونا پڑا، جن میں فتح و نصرت ان کا مقدر بنی۔ تاج الدین جلدوز حاکم غزنی کو شکست دی اور پنجاب اور سندھ تک اپنی سلطنت کو وسعت دی اور ناصر الدین قباچہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سن 622 ہجری میں لکھنؤ، بہار اور بنگال کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ سندھ کے وہ علاقے اور قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن تھا، شمس الدین التمش نے ان کو بھی فتح کیا۔ مختصراً یہ کہ راجپوت ریاستیں خلیجی امراء، ترک امراء، دہلی امراء، فتنہ منگول اور تاتاریوں کی یلغار، ان سب کا سد باب کیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کو استحکام و پائیداری بخشی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے پیش رو کی سلطنت کو محفوظ رکھا بلکہ اس میں نئے علاقے داخل کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ طبقات ناصری کے مطابق وہ اتنے خدا ترس، سخی اور صاحب تقویٰ تھے کہ ان کی رعایا ان کو ولی اللہ سمجھتی تھی۔ رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں اور دن کا خیرات و صدقات میں گزارنا ان کا معمول تھا۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش عادل اور صالح تھے، مظلوموں کی داد رسی پر مستعد رہتے۔ چنانچہ انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کی داد رسی نہ ہو رہی ہو وہ رنگین کپڑے پہن کر رکھے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ انصاف کی یقینی اور بر وقت فراہمی کے لیے انہوں نے اپنے محل کے باہر 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلے میں موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں لٹکا رکھی تھیں۔ گھنٹیوں کی آواز سن کر خود باہر آتے اور سائل کی فوری داد رسی کرتے۔ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج بھی آپ نے ہی شروع کیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور کو خلافت راشدہ ثانیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھیس بدل کر رعایا کی خبرگیری کرنا، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا ان کا معمول تھا۔ وہ اپنے خادموں کو تکلیف نہ دیتے بلکہ اپنے کام خود سر انجام دیتے، ہمیشہ باوضو رہتے، نیند کم کرتے، رات کو محل میں آہوزاری کرتے، تہجد اور 5 وقت با جماعت نماز سے کبھی غفلت نہ برتتے۔ سلطان شمس الدین التمش عابد و زاہد اور صوفی منش اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق عباسی خلیفہ المستنصر کی جانب سے ان کو سلطان الہند اور ناصر امیر المومنین کے القابات سے نوازا گیا۔ عہد سلاطین کتاب کے مطابق خلافت راشدہ کے بعد غالباً مشکل سے ہی کوئی ایسا حکمران تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے جو شمس الدین التمش کی طرح بیک وقت کئی اوصاف کا مالک ہو۔ انہوں نے کئی مساجد بنوائی، مدرسے تعمیر کیے، علماء و فضلاء کی قدر کی اور بڑی بڑی تنخواہیں دیں۔ سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی
کشف الاسرار، گنج اسرار اور انیس الارواح جیسی تصوف و طریقت پر مشہور کتابیں ان کے عہد میں ہی تالیف کی گئیں۔ اسی طرح جامع الحکایات اور طبقات ناصری کے مصنف قاضی منہاج بھی ان کے زیر سایہ تھے۔ مسجد قوت اسلام اور قطب مینار کو ان کے دور میں مکمل کیا گیا۔ وہ خود عمدہ خوش نویس اور خطاط بھی تھے۔ مسجد قوت اسلام اور قطب مینار پر کی گئی خطاطی دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لاہور میں قطب الدین ایبک کا مقبرہ بھی انہوں نے تعمیر کروایا۔ وہ مدبر سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی اور صاحب معرفت و طریقت بھی تھے۔ التمش درویشوں اور صوفیاء سے ادب و احترام سے پیش آتے اور ان کے سامنے دوزانوں بیٹھتے۔ ان با کمال درویشوں کی صحبت نے التمش کو بھی درویش کامل بنا دیا تھا۔ کتاب سیر الاکتاب کے مطابق التمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 خلفاء میں شامل تھے جن کو خرقہ ولایت عطا کیا گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بے پناہ عقیدت تھی۔ اکثر ان سے مشورہ اور رہنمائی طلب کرنے ان کی خانقاہ جاتے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خود جا کر ان سے ملاقات کی۔ سلطان شمس الدین التمش کی پرہیزگاری کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ پورا شہر پرسکون تھا کہ اچانک ایک افسوسناک خبر نے اہلیان دہلی کے ہوش و حواس چھین لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ اکبر اور سلطان شمس الدین التمش کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا مسلمان اور کیا ہندو ہر شخص شدت غم سے نڈال مہر ولی کی طرف جا رہا تھا، جہاں حضرت قطب کی خانقاہ نور معرفت سے روشن تھی۔ غسل دینے اور کفن پہنانے تک ہر مرحلے میں سلطان التمش شریک تھا۔ حضرت قطب کا جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک وسیع و عریض میدان میں رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت خواجہ قطب صاحب کا ایک خدمتگار مرید آگے بڑھا اور انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے بولا، میں آخری لمحوں میں پیر و مرشد کے قریب موجود تھا۔ حضرت شیخ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی عصر کی سنتیں اور تہجد کی نماز قضا نہ کی ہوں اور بے وضو ہونے کی حالت میں کبھی آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو۔ بڑی سخت شرائط تھی، مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ لوگ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ وہ مرد نیک کون ہوگا جسے حضرت قطب کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بہت دیر تک کسی صف سے نکل کر کوئی شخص آگے نہیں بڑھا۔ ان شرائط کی تکمیل کافی مشکل نظر آتی ہے۔ دہلی کے بعض بزرگوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ پیر و مرشد کی وصیت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ حضرت قطب کے خدمتگاروں نے جواب دیا، چاہے جنازہ یوں ہی رکھا رہے۔ ایک عالم نے اعتراض کیا، یہ صاحب درویشی کے قائل نہیں تھے اور اکثر اپنی مجلسوں میں صوفیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ جنازہ رکھا کیوں رہے گا؟ خدمتگار کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ جب پیر و مرشد نے وصیت فرمائی تو خدا اسے تکمیل تک بھی پہنچائے گا۔ دیکھیے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مرد پارسا کب اور کہاں سے آئے گا۔ دنیا دار عالم کا انداز کچھ ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ حضرت قطب کی وصیت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ مولانا آپ زحمت کش انتظار نہیں ہوں گے، یہ کہہ کر سلطان التمش نمازیوں کی صف سے باہر آئے، آئیے نماز جنازہ ادا کر لیجئے۔ حاضرین کو چند لمحوں تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، مگر جب سلطان التمش کو امامت کے لیے آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا پڑا۔ والی ہندوستان نے حضرت قطب کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا، سیدی آپ نے اس گناہگار خادم کا پردہ کیوں فاش کیا؟ یہ تو میرے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا، اب لوگ کیا کہیں گے؟ دہلی کے باشندوں میں بہت دنوں تک اس واقعہ کا چرچا رہا۔ جب بھی لوگ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے یہی سوال کرتے، کیا ہماری خاک میں اب بھی ایسی چنگاری موجود ہے؟ ہندوستان کا بادشاہ اور اتنا پرہیزگار۔ سلطان التمش شاعر اسلامی کے اس قدر پابند تھے کہ بڑے سے بڑا فوجی و سیاسی بحران بھی ان کے دینی فرائض منصبی سے ان کو باز نہ رکھ سکا۔ 26 سالہ طویل دور حکمرانی کے بعد آخر 20 شعبان 633 ہجری
بمطابق 28 اپریل 1236 ان کا انتقال ہوا اور دہلی قطب مینار کے قریب ان کو دفن کیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔